السلام علیکم ناظرین، کیا پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آ چکے ہیں؟ 2025 میں جو کچھ ہوا وہ ماضی کی تمام کشیدگیوں سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت نے پاکستانی حدود میں حملہ کیا اور پاکستان نے بھرپور جواب دے کر بھارتی جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ کیا اب مکمل جنگ ہونے والی ہے؟ کیا جنوبی ایشیا ایٹمی تصادم کے قریب ہے؟ آئیے مکمل تفصیل کے ساتھ اس سچائی کو سمجھتے ہیں۔ اپریل 2025 میں بھارت کی فضائیہ کے 3 طیارے صبح 4 بجے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ کوٹلی سیکٹر آزاد کشمیر کے قریب بمباری کی گئی۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس کا ہدف دہشت گردی کے اڈے تھے۔ پاکستان نے فوری طور پر اس حملے کو سیدھی جارحیت قرار دیا۔ فوج، فضائیہ اور حکومت نے ایک ہی پیغام دیا، اگر کوئی جارحیت کرے گا تو پاکستان اس کا فوری اور سخت جواب دے گا۔ اسی دن شام کو پاکستان نے تمام دفاعی یونٹس کو الرٹ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈارز اور افواج ہائی الرٹ ہو گئیں۔ حملے کے اگلے ہی دن پاکستان نے جوابی فضائی کارروائی کی۔ پاکستانی F-16 اور JF-17 طیاروں نے بھارتی فوجی کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ راجوری اور اکھنور سیکٹر میں شدید بمباری کی گئی۔ اس دوران 2 بھارتی جنگی طیارے Su-30 اور MiG-29 پاکستانی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ نے ایک Su-30 طیارہ فضا میں مار گرایا، دوسرا طیارہ کنٹرول لائن کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ دونوں واقعات کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئیں، جن میں دھواں، تباہ شدہ پرزے اور مقامی لوگ دکھائی دیے۔ یہ 2019 کے پلوامہ واقعے سے بھی زیادہ سنگین واقعہ تھا۔ SRI اس سال تو SR کے بھارت کا رد عمل اور حالات کی شدت۔ SR کا 10، SR کے 7 بج کے دورہ۔ بھارتی حکومت نے پاکستان پر دہشت گردی کی پشت پناہی کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم بھارت نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ بلائی۔ میڈیا پر دن رات بدلہ لو، پاکستان کو سبق سکھاؤ جیسے نعرے گونجنے لگے۔ بھارتی افواج کو مکمل تیاری کے احکامات دیے گئے۔ سرحد پر افواج کی تعداد میں اضافہ ہوا اور بھارت نے اپنی بحریہ اور ایئر فورس کو الرٹ کر دیا۔ پاکستان کی دفاعی پوزیشن۔ SR کے 10، SR کا 12 بج کے۔ SR کے پاکستان نے بھی بھرپور تیاری کی۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس میزائل سسٹم کو ڈپلوئے ریڈی حالت میں رکھا گیا۔ شمالی، مغربی اور مشرقی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تیز ہوئیں۔ فضائیہ نے ہائی الرٹ پر مسلسل پروازیں جاری رکھیں۔ بڑے شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹمز، شہری دفاع اور اسپتالوں کو الرٹ کیا گیا۔ قوم کو تیار کر دیا گیا کہ یہ جنگ صرف فوج کی نہیں، پوری قوم کی بقا کی جنگ ہو سکتی ہے۔ SR کے بار بارے اس خطرناک صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں جم گئی۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس بلایا۔ چین اور سعودی عرب نے ثالثی کی پیشکش کی۔ امریکہ نے بیان دیا، اگر دونوں ایٹمی ممالک میں جنگ ہوئی تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ترکی، ایران، روس نے بھی امن کی اپیل کی، لیکن اس دوران دونوں ملکوں کے عوام میں جذبات مزید بھڑکنے لگے۔ SR کے دنیا کے لیے اگر جنگ ہوتی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مکمل جنگ ہوتی تو دونوں ممالک میں 5 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوتے۔ دہلی، لاہور، کراچی اور ممبئی جیسے شہر تابکاری کا شکار ہو سکتے تھے۔ عالمی معیشت تباہ ہو جاتی، خاص کر تیل، گیس اور ایکسپورٹ سیکٹر۔ لاکھوں مہاجرین، قحط اور معاشرتی نظام کا خاتمہ۔ ایٹمی جنگ میں کوئی جیتتا نہیں، سب ہارتے ہیں۔ SR شدید عالمی دباؤ اور چین، ترکی اور سعودی عرب کی مداخلت سے آخر کار دونوں ممالک نے فوجی جھڑپوں کو روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ DGMOS کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ قیدی پائلٹ بھارت کے حوالے کیا گیا۔ دونوں ممالک نے سفارتکاری بحال کی۔ فی الحال جنگ ٹل گئی ہے، لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے، 2025 میں جنگ صرف ٹل گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور واقعہ، ایک اور حملہ، اور ہم دوبارہ اسی دہانے پر ہوں گے۔ اس لیے دونوں ممالک کو بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا ہوگا۔ کشمیر جیسے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر عوام کو جنگی جنون سے نکالنا ہوگا۔ ناظرین، 2025 کی یہ کشیدگی ہمیں یہ سکھا گئی کہ امن ہی بقا ہے، جنگ صرف بربادی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا پاکستان اور بھارت کو دوبارہ جنگ کی طرف جانا چاہیے؟ یا اب وقت آ گیا ہے کہ خطے میں امن، تعلیم اور ترقی کو ترجیح دی جائے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ ہمیشہ کے لیے جنگ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ حافظ۔